اب آ جاتے ہیں آپ کے حلقے کے اندر دین کا ایک میں لفظ کہوں پنجابی دے وچ کہ وہ کہتے ہیں کہ ڈنگا دا لگتا ہے کوئی والی وارث نہیں، اس کو غزہ بنا دیا گیا۔ وہ قیامت کا منظر میں آج بھی جانتا ہوں کہ دکاندار اپنے کپڑے اٹھائے سارا کچھ کیے ایسے بھاگ رہے تھے سر کہ جیسے پاکستان میں نہیں کسی دوسرے ملک میں رہتے ہیں۔ اس کا کیا کچھ بہترین حل نہیں تھا کہ کچھ سیاسی لوگ آپ سارے اکٹھے ہوتے، ان کو اعتماد میں لیتے، ان کو بتاتے، سارا کچھ کرتے؟ سر اس کے متعلق آپ نے کیا کیا؟ بالکل آپ ڈنگا آپریشن کی بات کر رہے ہیں جو تجاوزات کے خلاف ہوا، اس میں جہاں تک حکومت کے ویژن کی بات ہے کہ جو سرکاری راستے ہیں وہ خالی کرائے جائیں، بالکل بہت اچھی بات ہے۔ ان راستوں کو اچھے طریقے سے تعمیر کیا جائے، بہت اچھی بات ہے۔ اور جس پہلو پہ آپ نے بات کی کہ سیاسی طور پہ لاوارث پایا گیا یا سیاسی قیادت اپنا کردار ادا نہ کر سکی، میرے نزدیک جب تک آپ کے جو معاملات ہیں ان کے اندر سیاستدانوں کی رائے شامل نہ ہو، ان کا ویژن شامل نہ ہو، اس وقت تک آپ ان معاملات کو مثبت کہہ نہیں سکتے۔ ایسے ہی ہے۔ جہاں تک بیوروکریٹس کی بات ہے، بہت لائق فائق ہوں گے، ان کے بغیر ہم چل نہیں سکتے، ہماری ضرورت ہے، لیکن وہ عقل کل نہیں ہے۔ عقل کل وہ کیوں نہیں ہے کہ ان کا ٹینیور، ان کو اس عقل کل شاید لفظ اتنا مناسب نہ ہو، ان کے پاس وہ ساری معلومات نہیں ہیں جو اس حلقے کے سیاستدان، وہ کونسلر ہو، وہ ناظم ہو، وہ چیئرمین ہو، وہ ایم پی اے صاحب ہوں، وہ ایم این اے صاحب ہوں، کوئی بھی ہو، جو نالج ان کے پاس ہے وہ بیوروکریسی کے پاس نہیں ہو سکتا۔ ڈنگا میں جب آپریشن شروع ہوا اور یہ بورڈ چوک سے لے کے اور گلزار شہید چوک تک، تو بالکل ایسے ہی ہے۔ جو ہماری اس وقت منتخب قیادت ہے، وہ ایم پی اے صاحب ہوں یا ایم این اے صاحب ہوں، وہ شاید اس طرح سے کردار ادا نہیں کر پائے جس طرح سے کرنا چاہیے تھا۔ کردار یہ ادا کرنا چاہیے تھا کہ وہ انتظامیہ کی یا گورنمنٹ پنجاب کی جو اسکیم ہے اس کے اوپر بھی عمل کراتے اور لوگوں کا کم سے کم نقصان ہوتا اور وہ ماحول نہ کریٹ ہوتا جس کو آپ قیامت کا منظر کہتے ہیں۔ ایسے ہی تھا نا؟ اس میں ایسے ہی ہے۔ میں خود اس شہر کا باسی ہوں، جس جگہ ہم بیٹھے ہیں یہ 76-78 میں ہم نے خریدی تھی۔ پچھلے آپریشن میں 2 جگہیں میری اس زد میں آئیں۔ سب سے پہلے گرانا شروع کیا، خاموشی سے گرانا شروع کیا، جو حکومت نے کہا یہ تجاوز ہے، لیکن بہت ساری غلطیاں حکومت کی طرف سے بھی نکلی۔ اب اگر سیاسی قیادت مل بیٹھتی اور وہ لوگوں کے مسائل بھی پوچھتی، لوگوں کی ضرورت بھی پوچھتی، گورنمنٹ کی سکیم کا بھی جو ہے اس کو بھی پیش نظر رکھتے اور مل بیٹھ کے کوئی حل نکالتے تو بہت بہتر حل نکل سکتا تھا۔ لیکن میں بالکل بطور ڈنگا شہر کے شہری اور بطور اس حلقے کے ووٹر میں یہ کہوں گا کہ موجودہ منتخب سیاسی قیادت ناکام رہی اس میں۔ ابھی دوبارہ چند دن پہلے دین گاہ میں آیا تو مجھے ایک بھائی بات بتا رہے تھے، ابھی پھر اسی سپیڈ کے ساتھ آپریشن شروع ہوا کچھ دن پہلے اور آپ نے اس کو رکوایا اور ایک کردار ادا کیا برج کا انتظامیہ اور لوگوں کے درمیان، تو تب بھی تو رک گیا، تو اس سے پہلے یہ کیا معاملہ تھا تھوڑا بتائیے گا نا ذرا۔ اس طرح ہے کہ کوئی 2 مہینے پہلے مجھ سے جو پہلی دفعہ جو متاثرین یا مالکان تھے تھانہ روڈ کے اور کولیاں روڈ کے، انہوں نے رابطہ کیا کہ ہم ایک جرگہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں ہم گرینڈ جرگہ کا نام دیا، ہم ساری پارٹیز کو بلا رہے ہیں، ساری پارٹیز۔ میں نے کہا جی میں سیاسی کارکن ہوں، حاضر ہوں گا۔ وہ ہوا، وہاں پہ باتیں ہوئیں اور میں نے بلیک اینڈ وائٹ میں کہا کہ ان تجاوزات کے سب سے بڑے ذمہ دار ہم سیاسی ہیں، وہ چاہے اس وقت کے چیئرمین تھے بلدیہ کے، چاہے وہ تحصیل ناظم صاحب تھے، چاہے وہ یونین کونسل کے ناظمین تھے، سب سے پہلے ذمہ دار وہ ہیں۔ ان کے پاس اختیار تھا اس شہر کے لیے منصوبہ بندی کرنے کا، ان کے پاس اختیار تھا تجاوز نہ ہونے دینے کا، ان کے پاس اختیار تھا، وہ وارث تھے پبلک پراپرٹیز کے، وہ پارک ہوں، وہ سکول ہوں یا وہ سڑکیں ہوں۔ دوسرا ان کے پاس اختیار تھا کہ اس شہر کے لیے ایسی منصوبہ بندی کرتے، آج پتہ ہوتا کہ اس سائڈ پہ ہم نے سڑک بنانی ہے، ادھر ہم نے پارک بنانا ہے، یہ سکول بنانا ہے، یہاں کمرشل جگہ بنے گی۔ اور پھر ان کے بعد جو باری آتی ہے وہ آتی ہے محکمہ مال کے افسران۔ جس حکومتوں کا، ہماری حکومت رہی پنجاب میں ایڈمٹ کرتا ہوں، ہمارا بھی یہ نقص ہے کہ ہم زمین کے جو کاغذات ہیں ان کو درست نہ، کمپیوٹرائز تو کرایا شہباز شریف صاحب نے، لیکن اس کے باوجود بہت ساری غلطیاں اور کوتاہیاں ہیں، جس طرح شاملات ڈنگا کی بہت بڑی شاملات ہے، اس کی تقسیم
اور اس کے وارث کون ہے، ان کا تعین کون بیچ سکتا ہے کون نہیں بیچ سکتا، کس نے اپنا حق کتنا بیچا اور کتنا رہتا ہے، اس کا انتظام نہیں کر سکے۔ اسی طرح بلدیہ کا وہ سٹاف، وہ سی او صاحب ہوں، وہ بلڈنگ انسپیکٹر ہوں، وہ تجاوزات والے ہوں، پھر ان کا آتا ہے کہ جب ہمارے نقشے پاس کر رہے تھے، اب میرا یہ سوال رہا اور میں یہ کرتا رہا، مجھے منع کیا گیا بار بار یہ سوال کرنے سے۔ میں نے کہا جی ایک آدمی مزدوری کر کے پیسے جمع کر کے وہ کہتا ہے یہ میں 4 یا 6 مرلے جگہ خرید رہا ہوں، پٹواری صاحب فرد دیتے ہیں، اس کو نہیں پتا کہ خسرہ نمبر کیا ہے، کھیوٹ نمبر کیا ہے، یہ کون سی سائڈ پہ، اور پھر اسے وہ ہم پنجابی میں کہتے ہیں کلیاں لا کے دینا، پھر وہ آ کے نشاندہی کرتے ہیں، اس کے بعد ہم جاتے ہیں بلدیہ میں اور وہ دیتے ہیں نقشہ پاس کروانے کے لیے، وہ بھی کر دیتا ہے۔ اچھا اب وہ دفتر ہو کوئی بھی، پٹواری صاحب کا دفتر ہو، وہ اس سے اوپر کا کوئی ریونیو کا دفتر ہو، وہ نقشہ پاس ہونے کا دفتر ہو، دونوں فیسیں عوام جو ہے وہ ادا کرتی ہے۔ جو فیس نہیں لاگو ہوتی غیر سرکاری وہ بھی اور سرکاری بھی، وہ سارا دینے کے بعد آج لوگوں کو 22-25 سال بعد پتہ چلا ہم تو سڑک کی زمین پہ بیٹھے، کروڑ پتی بندے روڈ پتی ہو گئے، بالکل ایسے ہی ہم سڑک پہ بیٹھے ایسے ہی۔ اب میرا یہ مطالبہ تھا کہ ان کے خلاف انکوائری ہو، ان سے سوال ہو، ان کی پینشن ضبط کی جائے، ان کی نوکریاں یہ میرے دل میں بات تھی یہ والی، بالکل نوکریاں ضبط کی جائیں، ان کی جائیدادیں نیلام کر کے حکومت کا خرچہ بھی پورا کیا جائے، اور جن کا آج نقصان ہو رہا ہے ان کا خرچہ بھی پورا کیا جائے۔ لیکن یہ سوال نہ کوئی سیاستدان کرنے کے لیے تیار ہے اور نہ کوئی بیوروکریٹ سننے کے لیے تیار ہے، تو یہ سوال اس کو کسی نہ کسی دن جواب دینا پڑے گا۔ دوسرا میرا ان سے یہ مطالبہ رہا کہ آپ نے یہ ڈکلیئر، ایک نقشہ آپ نے پاس کیا تھا، آج آپ نے ایک نوٹس بھیجا، وہ بھی آپ ہی کی مہر سے ڈاکومنٹ ملا تھا کہ میں یہاں عمارت کھڑی کر سکتا ہوں، آج آپ ایک نوٹس بھیج کے اور ویری سیکنڈ ڈے، جو رکوانے کی بات ہے نا، آپ نے ویری سیکنڈ ڈے کہا جی آپ گرانا شروع کریں نہیں تو ہم زبردستی گرائیں گے۔ دنیا کا کوئی قانون نہیں کہتا کہ نقشہ پاس ہو گیا، بلڈنگ بن گئی، آپ آج تجاوز کردار دے کے صبح اسے گرانا شروع کر دیں گے، آپ کو وہ نقشہ پہلے کینسل کرنا پڑتا ہے، یہ اس طرف نہیں چلتے۔ کیوں؟ وہ پروسیڈنگ کرنی پڑیں گی۔ اب یہ ایک میری جو ہے وہ ضرورت ہے، میری ایک ڈیمانڈ ہے، پورے شہر کی ڈیمانڈ ہے کہ کوئی بھی عمارت گرانے سے پہلے اس کا نقشہ جو پاس ہوا اسے کینسل کریں، اور پھر ساتھ یہ بھی کوشش کریں کہ اس کی جو زمین کم ہو رہی ہے وہ کیسے پوری ہوگی، وہ بھی ریاست ہی کر سکتی ہے نا، عام آدمی۔ یہ بھی میں نے ان سے بات کی۔ پھر میں نے ان سے یہ بات کی کہ جی آپ بجائے یہ فورس استعمال کرنے کے کنسلٹیشن کیوں نہیں کرتے؟ آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کیوں نہیں کرتے؟ آپ ان لوگوں کو بیٹھ کے بتاتے اور سمجھاتے کیوں نہیں ہیں؟ اچھا اب بیوروکریٹ یہ نہیں کر سکتا کیونکہ بہت ساری سننی پڑتی ہیں، وہ بھاگتے ہیں اس چیز سے۔ سیاستدان کر سکتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، اور میں نے یہ کر کے دکھایا۔ میں نے ڈپٹی کمشنر صاحبہ سے بھی کہا، میں نے کمشنر صاحب سے بھی کہا کہ ایک چیز کی آپ مجھے گارنٹی دیں کہ آپ کی فورس نہیں آئے گی، آپ کی کرین نہیں آئے گی، آپ کا بلڈوزر نہیں آئے گا، آپ بیٹھیں ہمارے سوالات کے جواب دیں، جو ہم طے کریں گے، جو بات آپ سمجھا پائیں گے لوگوں کو، اس کے بعد یہ میری ذمہ داری ہوگی کہ میں خود ڈیوٹی دے کے سڑک پہ ایک ایک انچ تجاوز جو ہے وہ خالی ہو۔ 20-22 دن لگے، بڑے اتار چڑھاؤ آئے، بہت ساری باتیں ہوئیں۔ سب سے بڑا سوال میری اپنی جگہ پہ ہوا، اور اس کا بھی میں نے بتایا، اور جب وہ میں بتاتا تھا تو لوگ حیران ہوتے تھے کہ بھائی میں 1 سال سے پلان کر رہا ہوں، ہم ساری فیملی مل کے اس جگہ کو ایک بڑی بلڈنگ بنانا چاہ رہے ہیں، اور میرے پاس پورے سال کی اپنے آرکیٹیکٹ اور کانٹریکٹر کے ساتھ ای میل کے اوپر کنورسیشن موجود ہے، اس کے جتنے منصوبے بنے۔ میں نے موجودہ سڑک سے 22 فٹ پیچھے بنانی تھی، لیکن نہ میں نے روڈ والوں کو بتایا کیوں گرانا، میں تو گرانے چلا تھا، نہ انتظامیہ کو۔ جب بہت بڑا سوال لگا کہ آپ کی جگہ ہے، آپ کی جگہ، میں نے کہا جی میرا تو یہ منصوبہ ہے۔ پھر میں نے یہ بھی اپنے سارے احباب کو بنایا، جی ٹھیک ہے، ایک طرف ہمارے یہ سوالات ہیں کہ ہمارا نقشہ پاس ہوا، فرد ملا، آج ہمیں اٹھا رہے ہیں، دوسری طرف یہ ہے کہ اگر یہ 88 فٹ کی سڑک بنے گی، کارپیٹ روڈ بنے گی، نالے اچھے بنیں گے، تو ہماری جو جگہ انکروچڈ وہ کہہ رہے ہیں، جو ہمیں اس وقت ریاست نے کہا تھا بنا لیں، چلیں ہم وہ سرنڈر کرتے ہیں، ولفلی کرتے ہیں، اس کے بعد بینیفیشری کون ہوگا؟ ہم ہی ہوں گے نا، ہماری پراپرٹی کی ویلیو بڑھے گی۔ تو ہم دونوں چیزیں کریں، اپنے اعتراضات بھی پہنچائیں اور بڑے اچھے طریقے سے پہنچائے، ہر فورم پر پہنچائے،
पंजाब के अंदर जिस जिस जगह जिस इदारे में जाना पड़ा कमिश्नर साहब तक, और मैं मुझे ये कहने में कोई अमर माने नहीं, एसी साहब ने बड़े हौसले से सारी बातें सुनी, सबसे ज़्यादा टाइम उन्होंने दिया हमें, और जो जो रिकॉर्ड मांगा, जो जो चीज़ें मांगी वो सारी हमें दिखाई। उसके बाद डिप्टी कमिश्नर साहिबा ने सारी तजावीज़ सुनी, जहाँ जहाँ वो एग्री कर सकते थे वो एग्री किया, और फिर कमिश्नर साहब ने भी हर बात सुनी 3 दफ़ा, एक्सक्लूसिव टाइम दिया, और उसके बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे कि जी ठीक है, आप 88 फीट आपका बनता है, उसके मुताबिक आप करें। और आज आप पूरे रोड के ऊपर देखेंगे कि लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपने घर का अपना सामान भी बचा रहे हैं, अपनी दुकानों का सामान भी बचा रहे हैं, अपनी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर भी बना रहे हैं। ये उनका राइट है, उन्हें मौका मिलना चाहिए, ये मौका मिला। अब इसके दरमियान बड़ी एक दिलचस्प सूरत हाल रही। अभी हमारी सड़क का ये हिस्सा है, कम्प्लेक्स रोड जिसे कहते हैं, इसकी बारी नहीं आई थी तो मुझे ADCR साहब ने बुलाया कि जी DC साहब ने कहा कि आप ब्रीफिंग दें। ब्रीफिंग किस चीज़ की थी कि जो मैंने तकरीर की थी ग्रैंड जरगा में, उसके हवाले से मेरे जो सवालात हैं उनके जवाब। अच्छा, वो कहते हैं जी बातें आपकी ठीक हैं, नक्शा पास हुआ, फ़र्द मिला, इनको एड्रेस भी होना चाहिए, लेकिन आप खामोश क्यों नहीं हो जाते? मैंने कहा जी खामोश करने के लिए परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में कहा कि नवाज शरीफ का नाम ना लें, खामोश हो जाएं। बाजवा साहब और फैज़ साहब का जब तूती बोलता था तब कहा कि आप नाम ना लें, नवाज शरीफ की तस्वीर उतार दें। आज भी मेरा आपसे यही तकाजा था, बार बार आप कह रहे हैं कि कमरे में बैठ के करें जहां मियां नवाज शरीफ की तस्वीर नजर आ रही। मेरा नज़रिया है, मेरी सोच है, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, इस रोड पे बसने वाले क्रिमिनल नहीं हैं। मैंने कहा जी खामोश नहीं, मैं पहरा दूंगा। और उस पहरा देने का और नतीजा क्या निकला कि आज स्मूथली अफवाम तफहीम के साथ हुकूमत की एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव बग़ैर हुकूमती मशीनरी के ज़ोर लगाए बड़े आराम से हो रही है। और हुकूमत की वो तरक्याती स्कीम जो ब्यूटिफिकेशन के नाम पे है वो भी पाया तकमील को पहुंचेगी, और लोग भी ज़हनी तौर पे मुतमिन हैं कि हमने अपना मुद्दा बयान भी किया। हम अभी एड्रेस नहीं हुए हमारे वो सवाल, कभी कब होंगे देखेंगे किस फोरम पे, लेकिन बहरहाल एक अच्छे तरीके से ये काम आगे बढ़ रहा है।